نگہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ رب ذوالجلال کے خاص کرم کے بعد جس میر کارواں کی انتھک محنت اور کرشماتی لیڈرشپ کا ثمر پاکستان ہے، وہ کبھی نہ بھولنے والی شخصیت ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانان بر صغیر کے لیے غلامی کے اندھیروں میں آزادی کی کرن بن کر چمکے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے پیروں میں پڑی غلامی کی زنجیروں کو توڑا، بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں کی گہری ظلمت میں دم گھٹتی زندگیوں کو نجات اور آزاد سرزمین میں سانس لینے کے قابل بنا دیا۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قائد نے ایک الگ مملکت کے ناممکن قیام کو ممکن بنا دیا۔ آزادی کی جد و جہد میں جہاں ہزاروں مسلمان قربان ہوئے، وہیں سب سے بڑی قربانی خود قائد اعظم محمد علی جناح نے دی۔ انہوں نے رات دن اپنی بیماری کو بھلا کر قوم کو یاد رکھا اور آزادی کی اس فتح کو تاریخ میں اپنے خون سے رقم کر دیا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ کے وصال پر یہ سوال ابھرا کہ جس شخص کی شب و روز کی محنت کا ثمر پاکستان تھا، اس عظیم رہنما کی تدفین کے لیے زمین کا ایسا کون سا حصہ منتخب کیا جاتا جو قائد کے شایان شان ٹھہرتا، اور جہاں دن رات قائد کے متوالے اپنے عظیم رہنما کو بآسانی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ سوچ کو بارہا محبت کے سمندروں کی گہرائی میں لے جانے سے آخر اس مقام کو پا لیا گیا، اور وہ مقام ٹھہرا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا سب سے بلند حصہ۔ لہذا قائد اعظم کو 11 ستمبر 1948 کو یہاں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ انیس سو 59 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش پر مزار قائد کا نقشہ بنانے کی ذمہ داری معروف ماہر تعمیر یحییٰ مرچنٹ کو سونپی گئی۔ 31 جولائی 1960 کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان نے مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1967 میں مزار کے اطراف والی دیواروں کو تعمیر کیا گیا اور انہیں بے حد مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لیے 1,60,000 سیل جوائنٹ لگائے گئے۔ 1970 میں مزار کے اوپر والے گنبد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ قائد اعظم کی اصل قبر سے گنبد کا فاصلہ 120 فٹ ہے۔ قائد اعظم وہ ہستی ہیں جن کی محنت و قابلیت کو دن رات بھی سراہا جائے تو کم ہے۔ اسی بات کے پیش نظر 1973 میں مزار قائد پر پاکستان نیوی کو تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اس ڈیوٹی کو پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں 4 مہینوں کی مدت سے برابر تقسیم کر دیا۔ سب اپنی اپنی مقررہ مدت میں ہر دن قائد کی عظیم شخصیت کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں۔ یہ منظر نہایت ولولہ انگیز ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ مزار کے مشرقی حصے میں قائد محترم کے سیاسی رفقا کی قبریں ہیں، جن میں سب سے پرانی قبر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی ہے۔ اس کے علاوہ بیگم رانا لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور نور الامین کی قبریں ہیں۔ تحریک پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والی قائد محترم کی
رفیق و غم گسار بہن محترمہ فاطمہ جناح کی آخری آرام گاہ بھی یہیں پر ہے۔ مزار کے احاطے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے جڑی بہت سی نایاب اشیاء جو قائد کی زندگی میں ان کے زیر استعمال رہی، انہیں بڑی خوبصورتی سے محفوظ کر کے مزار قائد میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں داخل ہوتے ہی داہنی طرف قائد اعظم کی کچھ لباسی اور نفاست کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے زیب تن رہنے والے ملبوسات نظر آتے ہیں۔ ان ملبوسات میں روزمرہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ وکالت کا سوٹ بھی نظر آتا ہے۔ میوزیم کی بائیں جانب قائد کے زیر استعمال رہنے والی نایاب گاڑیاں بھی محفوظ کی گئی ہیں۔ میوزیم میں دکھائی گئی لائبریری، میز، گولف کٹس اور ان کے نظریات کو قلم بند کرنے والا وہ یادگار قلم بھی موجود ہے جس کی دھار ہندوؤں اور انگریزوں کے دل و دماغ پر آج تک بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی قلم سے لکھے گئے نظریات و افکار سے عزم و حوصلہ لے کر آج بھی دنیا بھر کے لیڈر اپنی قوموں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بر صغیر کے عظیم محبوب رہنما کو ان کی انتھک محنت، قربانی اور پاکستان جیسے بیش قیمت تحفے کی عنایت پر خراج تحسین پیش کرنے مزار قائد پر ضرور جائیں کہ یہاں ہماری حب الوطنی کو جلا بھی ملے گی اور ہم اپنے عظیم قائد کی انتھک محنتوں کا اعتراف کر کے ان کا قرض بھی اتار سکیں گے اور اپنا فرض بھی ادا کر سکیں گے۔ یاد رہے، یہی زندہ قوموں کے زندہ لوگوں کی نشانی ہے۔